الرحیم۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ بات کے بارے میں بتائیں گے، یعنی اگر آپ کا پارٹ 2 یعنی ایف سی پی ایس کا جو تھیوری ہے وہ ایگزام نزدیک ہے، یا ایم آر کیم کی تھیوری نزدیک ہے، یا ایم آر سی پی کی تھیوری نزدیک ہے، تو آپ فوراً اس طرح ایک پیج لے لیں اور اس میں ہیڈنگز سارے جلدی بنا لیں، یا ایک ہفتہ ایگزام سے پہلے، تھیوری ایگزام سے پہلے، یعنی جس طرح میں نے بنائی ہے۔ یعنی یہ نیورالوجی ہے، آئی ہے، اور اینڈوکرائنالوجی ہے، مسکولواسکیلیٹل، ریسپائریٹری سسٹم، گیسٹرو انٹسٹائنل، کڈنی اور ڈرما، اور اسی طرح جو آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی ہو، تو اس میں آپ پھر سب ٹاپک بنا لیں۔ یعنی جس طرح نیورالوجی ہے، سب ملٹیپل اسکلیروسس، اسٹروک، میننجائٹس، اور بھی یہ تو میں نے صرف آپ کے لیے بنائے کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آئی میں اس طرح تھرڈ نرو پالسی، فورتھ نرو پالسی، آپٹک نیورائٹس، اور اینڈوکرائنالوجی میں کوشنگ، تائرائڈ، ایڈیسن، ڈائبٹیز، فیوکروموسائٹوما، اس طرح جو بھی کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں آ رہا ہو وہ سارے اس طرح لسٹ بنا لیں۔ مسکولواسکیلیٹل سسٹم، وہ بھی ڈرمیٹومائسائٹس، پولیمائسائٹس، اور ایس ایل ای وغیرہ۔ اسی طرح ریسپائریٹری سسٹم میں سی او پی ڈی، پلمونری ٹی بی، ایستما، گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم، اس میں جلدی سیلیک ڈیزیز، السریٹیو کولائٹس، بڑی جو کرونک لیور ڈیزیز، کڈنی میں سی کے ڈی، اے کے آئی، گلومیرولونیفرائٹس، نیفروٹک سینڈروم، ڈرما میں سکیبیز وغیرہ۔ تو یہ آپ لسٹ بنا لیں جب آپ ایگزام دے دیں اور باہر نکلیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، یا فوراً اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں، تو آپ کو وہ سارے یاد آ جاتے ہیں جو آپ نے ایم سی کیوز آپ نے بنائے۔ تو آپ اس پیج کو نکالیں، جب آپ اس کو لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو جلدی وہ سارے ایم سی کیوز یاد آ جاتے ہیں۔ مگر جس طرح اگر ملٹیپل اسکلیروسس کا کوئی ایم سی کیوز ہو تو آپ اسی میں یہ آپ کو دیکھ کر یاد آ جائے گا، اور اس کا سیناریو بھی یاد آ جائے گا۔ تو آپ سیناریو بھی یہاں پر لکھ لیں، جلدی بڑا پیج ہونا چاہیے تو سیناریو لکھ لیں، اور اس کے ساتھ وہ آپشن بھی لکھ لیں کہ اے بی سی ڈی کون سے آپشنز آپ کو آئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑے جلدی لکھ لیں کہ فار ایگزامپل اگر ملٹیپل اسکلیروسس کا سیناریو ہو، اور اس میں ڈائگنوسس کے لیے اور کیا آپشن تھے کہ اسٹروک تھا، یا سب ایپنائڈ ہیمریج تھی، یا میننجائٹس تھی، یا تو وہ سارے آپشنز لکھ لیں۔ پھر ڈائگنوسس آپ کو یاد ہو تو وہ لکھ لیں۔ اگر اسی طرح آپ نے اپنی جو ہے وہ اپنے خود کا ایک پیپر بنانا ہے، یا اس کو ہم ریکالز کہتے ہیں، تو اس طرح اسٹروک کا پیشنٹ اگر اسٹروک کا سیناریو آ گیا ہو تو جلدی وہ سیناریو بھی یاد کر لیں، اور اس کے آپشنز بھی یاد کر لیں، اور یہاں جلدی لکھ لیں۔ تو آپ جتنے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو سارے ایم سی کیوز یاد آتے جائیں گے۔ تو یہ سارے ایک آسان طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ گیسٹرو انٹسٹائنل پیشنٹ ہے، اور ڈائریا کا کرونک ڈائریا کا پیشنٹ ہے، تو آپ فوراً یاد آ جائے گا کہ وہ سیلیک تھا یا السریٹیو کولائٹس تھا۔ یہ سارے آپ کو اس کے جو انویسٹیگیشن تھے وہ یاد آ جائیں گے۔ تھوڑے سے جو کچھ آپ کو یاد آئے تو وہ سیناریو جلدی ریکال کر لیں، اور اس کو کنسٹرکٹ کر دیں، اور اس کے ساتھ آپشن لکھ لیں کہ کیا اور آپشن تھے، اور وہ کریکٹ جو ڈائگنوسس تھی وہ اگر آپ نیٹ میں دیکھ لیں یا اس میں، تو اسی طرح آپ کو اپنے پیپر کا یاد بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیسے کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی جو آپ کام کریں گے وہ ایک پیپر جو ریکالز کا پیپر اور پاسٹ پیپر آپ بنا لیں گے۔ تو اسی طرح آپ ایک بک لیٹ آپ کے پاس آ جائے گی، یعنی اس میں 200 300 یا 400 ایم سی کیوز کا وہ پیپر ہوتا ہے، ایک پیپر یا دوسرا 2 پیپر، تو وہ سارے آپ کے پاس 200 یا 300 ایم سی کیوز آ جاتے ہیں۔ تو ان ایم سی کیوز کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگ ہمیشہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ان ایم سی کیوز کو آپ کسی کو فری بھی بیچ سکتے ہیں، یا آپ بک لیٹ بنا کر آپ اس کے واٹس ایپ میں اماؤنٹ بھی چارج کر سکتے ہیں، تھوڑی سی اماؤنٹ یا 400 500 روپے آپ چارج کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور آپ کے پاس انکم کا ذریعہ بھی آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو یہ 50 یا 60% ایم سی کیوز جو ہے وہ پاسٹ پیپر سے آتے ہیں، تو آپ کا اپنا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لوگ دیکھیں 15,000 20,000 یہ لوگ کماتے ہیں یہ پاسٹ پیپرز
یہ آپ نے دیکھے ہوں گے ایڈورٹائزمنٹ پہ. تو یہ آپ کا حق ہے، آپ خود اپنی بنا لیں اور ایک کلیکشن بنا لیں تو وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. خیر 15,000 20,000 وہ بڑی اماؤنٹ چارج نہ کریں، تھوڑی سی اماؤنٹ کے لوگوں کو فائدہ بھی ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو. تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا. دیکھیں ابھی اس طرح یہ آپشنز، انکم کے آپشنز آپ نے بنانے ہوتے ہیں. ابھی دور بہت ایڈوانس ہو گیا ہے اور کلینک وغیرہ کے چکر سے نکل آئیں. کلینک میں آپ سارا دن 8 سے 2 پر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اور پھر 2 سے 8 شام کو آپ کلینک کرتے ہیں، تو آپ کا بچوں کا ٹائم بھی مارا جاتا ہے اور آپ کا خود کا ٹائم بھی مارا جاتا ہے اور بیوی بچوں کا. تو اسی طرح آپشنز ابھی نکالیں کہ یہ کلینک سے بھی بچ جائیں اور انکم کا آپ کے حساب ساتھ اور ذریعہ ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں. تو اپنے وہ لکیر کا فقیر نہ بنے کہ بس کلینک ہے اور اس میں کلینک میں ابھی آج کل کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، وہی ساری 2 نمبری ہیں. تو آپ نے خود اور انکم جو ہیں وہ معلوم کرنے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے. تھینک یو.